ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ پیارے اسلامیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ قرآن مجید پڑھنا اپنا معمول بنا۔ میں دکھ کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں آپ نظر دوڑائیں، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا؟ خدا کی قسم آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہا ہے، سینوں کا کیڑا اس کو شہید کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ قرآن کھول کے اس کو ہوا ہی لگا دیں، بلکہ کئی تو ایسے، میں ان کو اب بیوقوف کروں یا کیا کہوں، قرآن پاک گھر میں ہے، پڑھا نہیں جاتا، اٹھا کر مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اور کئی تو ایسے بدبخت قرآن پاک کو کوڑے کے ڈھیر پر۔ میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے گھر پہ رحمتوں کی بارش کیسے نازل ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت صاحب جو پورا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ اور دوسری بات ذرا توجہ سے سننا، پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں ایک قرآن کی آیت سمجھ کے پڑھو، اس کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اگر میرے دل سے کوئی پوچھے آج مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن پاک سے دوری ہے، ہم نے قرآن مجید کو پس سے کچھ ڈال دیا، اور خدا کی قسم میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ جنہوں نے یہ قرآن پاک کے درس کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ یعنی درس قرآن ہوگا، قرآن سامنے ہوگا تو جو بیان کرنے والا قرآن کے اندر ہی رہے گا، ورنہ کیا ہے، سب اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، صرف لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اور میرے لیے یہ الحمدللہ سعادت کی بات ہے کہ میں علماء کرام کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائیں گے، اور آپ سب کو بھی میں اجازت دیتا ہوں
میری بات غلط لگے مت لحاظ کرو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا۔ یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھو، جہاں قرآن مجید میں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہے، جہاں انعام یافتہ کا ہے وہاں پر غضب والوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش پر، اس کی رحمت پر اتنا امیدوار ہو جانا کہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ آج ہم نے ون سائیڈڈ ٹریفک چلا دیا، جو بھی آتا ہے اس کو جنت کی ٹکٹیں دے دیں، دلوں سے خوف خدا نکل گیا، اور گناہ گاروں مت گھبراؤ، اور سرکار تاٹے نے، میں نے کہا نماز پڑھ ڈالے تھے سرکار نے۔ جس گناہ گار کو یہ پتا چل جائے سرکار میرے ہیں، وہ نیکیاں کرنے کی لوڑ ہے۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ میں نے کہا بھائی پھر تو دوزخ کو ہم سے ڈرنا چاہیے، ہمیں دوزخ سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب ہم نے لوگوں کو سوچ ہی ایسی دے دی ہے، حضرت صاحب جس بندے کو پتہ چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم بھی پسینے وار ہو جائے گی، اس کو ضرورت ہے بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے؟ اس کو کیا ضرورت ہے شراب چھوڑ دے؟ اس کو کیا ضرورت ہے زنا چھوڑ دے؟ آج ہماری محفل کا آؤٹ پٹ کیا ہو رہا ہے؟ زانی آ رہا ہے زانی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے شرابی واپس جا رہا ہے، بے نمازی آ رہا ہے بے نمازی، ماں باپ کا بے ادب گستاخ آ رہا ہے بے ادب گستاخ واپس۔ مجھے ایک بندہ کہنا ہمیں جی تسی نعت وہ شعر قرآن نہیں پڑھ دیں۔ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے شعر شعر ہی ہے، یہ قرآن کا مقابلہ جی بولو گا، شعر آپ نے لکھا ہوگا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی بھی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا چلو میں تیرے کہے سے شعر بھی پڑھ لیتا ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، یہی ہے نا شعر۔ میں نے کہا یار میری نظر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں اگر کوئی سب سے بڑا عاشق رسول ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا نام ہے؟ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس بندے کے اندر جو نیکی درجہ کمال کی پائی جاری ہوگی اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یا وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا؟ میں ہاں صدیق ہو، تم ہو جو 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بیٹھے ہوئے مجھے کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دے کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسند۔ آج ہم عوام کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں؟ اگر گناہ کرنے سے ہی سرکار راضی ہے، رب راضی ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ہی فوت ہے۔ یہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا، ہم نے قرآن پاک کو ہی چھوڑ دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پرفتن دور میں وہ افراد جو دیگر محافل کے بجائے قرآن کا درس کروا رہے ہیں، خدا کی قسم دل سے ان کے لیے دعائیں،
اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مسجد کے اندر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ درس قرآن ہو جائے. اب آئیے میں آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، بڑی مشہور آیتیں ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا یہ حوالہ یاد کرو اور گھر میں یا مسجد میں قرآن کھول کے پڑھنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ حافظ صاحب نے جو بیان کیا اپنے پلے سے نہیں، اللہ کے کلام پاک کلام سے یہ بیان کیا. یہ قرآن پاک ہمیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے. اور درس کا مقصد کیا ہے؟ درس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے آئے لندن کھاتا مچھان اتار دیں گے آؤ گئے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتلا رہا ہے. اس کا راستہ کیا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے؟ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے، خدا را آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر دیا. پتہ نہیں یہ علماء اکرام میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ 100 محافل میں چلے جاؤ، کتنے میں؟ اور عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک دم پر چلے جاؤ اور ایک پر جو سنو اس پر عمل کرو. یہ 100 محفلوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ثواب. آج ہمارے یہاں اس کی بات ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے یہ حوالہ آپ یاد کرو. ایک تو رکوع نمبر یہ 12 نمبر 2 ہے اور اس کا تیسرا رکوع کریم ہے. حوالہ میرے خیال مشکل نہیں ہے، 12 نمبر 2 اس کا رکوع تیسرا. شروع یہی سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں پر 2 چیزوں کی پابندی لگائی ہے. 2 چیزوں کی. وہ کون کون سی ہیں؟ ذرا غور سے سنو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو جی آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجھے آیت بھی صحیح ہو، حوالہ بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے نہیں. اونچی بولو تھوڑا سا اور اونچی آواز سے. اب سنو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. کس سے؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ذکر نماز کا آتا پھر بعد میں صبر کا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، پہلے کس کا ذکر ہے؟ نماز کا بعد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ صبر کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ ہر عبادت کی جان ہی صبر ہے. بے صبری کے اندر نماز پڑھی وہ بھی منہ میں مار دی جائے گی. روزہ رکھا ہے اوے توبہ توبہ توبہ، یار روزے نے چاہے کرا کے کراتے ہیں، میری تو یار برا حال ہو گیا، میں تو توبہ کی تھی آئندہ روزہ نہیں رکھنا. تو یہ روزہ قبول ہے؟ بلکہ میں ساری باتوں کا ایک نچوڑ، کیونکہ مجھے حکم ملا تھا آپ نے مغرب یہاں پڑھنی ہے، لیکن مجھے دکھ ہے درس دیر سے شروع ہوا. اب میں سوچ رہا ہوں کس بات کو بیان کروں کون سی چھوڑوں. اب توجہ سے سنیں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ اس کا پتہ کور ہو جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے اور ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے بڑی بے جگری سے لڑا، پلے پلے پر حملہ کر رہا ہے اور صحابہ کرام کہا واہ 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 کیا کمال حملہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے.
خدا جھوٹ ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیتے کہ سرکار کا فرمان غلط ہے نہیں ہو سکتا۔ اب سب کی توجہ کا مرکز بن گیا، دیکھو ہوتا کیا ہے، لڑتے لڑتے اس کو چھوٹا سا زخم لگا، وہ صبر نہ کر سکا، اس نے تلوار کی نوک یہاں رکھی، دستہ زمین پر رکھ کے اوپر وزن ڈالا، خودکشی کر کے مر گیا، حرام موت مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں پر دو پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، دوسرا نماز میں سستی۔ اب آپ ناراض نہ ہو جائے گا، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کر دوں، خدا را چیک تو کرو بے صبری سے شہداء کرام کا ذکر کون کرتا ہے اور صبر سے کون کرتا ہے؟ کون نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور کون نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، ماتم کی خاطر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، کون ہے؟ اور میری بات کا برا نہ بنانا، آج ہم ان کی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں۔ تو کتنے جا رہے یار؟ میں تے لنگر کھان جا رہے ہیں۔ تو کدھر گیا تھا؟ وہ میں تے اپنی اکھاں نوں جہنم کی آگ چ بھرن واسطے گیا تھا۔ ہاں تو کیوں گیا؟ میں ہڈی پٹن تھوڑی گیا تھا، میں تے میں ویکھ تماشا ویکھن گیا تھا۔ حضرت صاحب آپ ایمانداری سے فیصلہ کیجئے گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہو، 10 بندے دیکھ رہے ہو، پولیس کا چھاپا پڑے گا، کون پکڑے جائے گا؟ جی بولو یار۔ جب رب کا غضب نازل ہوا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیٹنے والا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے۔ آپ نے صبر کون، صابر کون ہے؟ تو میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو نمونہ دکھا دوں۔ حضرت صاحب ہمارے خاندان میں یا محلے میں کوئی فوت نہیں ہو جاتی، ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ اب میں کسی کے گھر گیا، اب اس کا باپ یا اس کا بھائی آتا ہے میرے سینے سے، مارے گئے، لٹے گئے، وہ کخ نہیں لیا، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، گریبان پھاڑ رہا ہے، میں اس کو سینے سے لگا کے کہتا ہوں بھائی صبر کر۔ کیا کہوں گا؟ صبر کر۔ مجھے بولو یار، پتہ سمجھے گا؟ اس کا مطلب ہے جو تو کر رہا ہے وہ صبر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لو صبر سے کون ذکر کر رہا ہے، بے صبرہ کون ہو رہا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اب دیکھو اگلی بات سنو۔ رب تعالیٰ نے جہاں پر ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ یہاں تھوڑا جا اونچی آواز میں، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ اس کا مطلب ہے بے صبروں کے ساتھ رب نہیں ہے۔ تم بے صبری کے بعد جا کیوں رہے ہو؟ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں تو میرا خیال ہے بے جانا ہوگا، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے اور بے صبروں کے ساتھ شیطان ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آؤ میں آپ کو بتلاؤں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر کون سی ہے؟ جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر قرآن سے کی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حدیث سے، پھر اجماع اور قیاس یہ بعد میں آتا ہے، لیکن سب سے افضل تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کی بولو، جو قرآن کی تفسیر قرآن کی سے۔ تو آؤ میں اب آپ کو قرآن کی تفسیر قرآن سے بتلاؤں۔ صابر کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر والوں کو۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ مجھے بولو، بے صبروں کے لیے خوشخبری نہیں۔ اور صابر کون ہے؟
میں کہتا ہوں میں صابر ہوں، حضرت صاحب کہتے ہیں میں صابر ہوں، آپ کہتے ہیں میں صابر ہوں، ہم کدھر جائیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دوں میرے نزدیک صابر کون ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، میرے نزدیک صابر وہ ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے تو قالو، وہ زبان کھولنے کا ہاتھ استعمال نہیں کرے گا، اور زبان کھولے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں بلکہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب میں جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ میری آپ کے پاس یوں سمجھے ایک امانت ہے، اس امانت کو آپ نے اپنے گھر والوں تک پہنچانا، عورتوں تک پہنچانا، کیونکہ عورتیں بے صبری بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ ایسے جو حدیث قدسی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی جب روح قبض کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ شاہ فرمائے اسرائیل علیہ السلام تو نے ایک نوجوان کی روح قبض کر لی، عرض کرتے ہیں یا اللہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ فرمایا ایک عورت کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، یا اللہ ایسا ہی ہوا۔ بوڑھے باپ کی کمر توڑ دی، ماں کی آنکھوں کا تارا چھینا، یا اللہ ایسا ہی ہوا۔ بہن کا آسرا چھینا، بھائی کا سہارا چھینا، یا اللہ ایسا ہی ہوا۔ دوستوں کا جگری یاد چھین لیا، عرض کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہوا۔ رب تعالیٰ پوچھتا پھر تم نے ان کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کہتا ہے یا اللہ بے شک ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، لیکن اے مالک و مولا پھر بھی وہ تیری حمد و ثنا ہی بیان کر رہے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام ان سب کے لیے جنت میں ایک محل بنا اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دے، اور ان سب کو جنت میں جگہ دی جائے گی جو تکلیف کے وقت بھی میری حمد و ثنا ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں چپ کرے تھے موتی نسن، صبر کرے تھے ہیرے، تاگلا مانگو لولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، پھر کاک بھی نہیں پلے کو۔ اور اگلی بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایک تو فرمایا جو مصیبت کے اوپر میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا پہلے یہ نوجوان لڑکا اپنے خاندان کا سہارا تھا، اب ان سب کا سہارا میں خود رب ہو کر بنوں گا۔ اس لیے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچاؤ بے صبرے نہیں ہونا، بے صبرے صبر سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہر حال میں ہمیں اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یا چلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنا بیڑا گرک کرتے ہیں، کیوں بیڑا گرک کرتے ہیں؟ کیوں اجر اور ثواب سے محروم رہتے ہیں؟ اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تحقیق ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تھوڑا سمجھیے بات۔ اچھا بندے کی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ بندے کی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آج یہ نقطہ اگر سمجھ آ گیا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ دیکھو یار یہ کپڑا ہے میرے پاس، یہ رنگ دار ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا رنگ کچا ہے یا پکا ہے؟ ایسے پڑا رہے پتہ چل جائے گا؟ مجھے بولے کب پتہ چلے گا؟ جب میں اس کو پانی میں ڈالوں گا،
پھر صابن لگاؤں گا اور پھر رگڑا بھی لگاؤں گا. جب رگڑا لگے گا پھر پتہ چلے گا رنگ کچا ہے کہ میں. جب بندہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اب یہ رنگ کچا ہے یا پکا ہے، جب رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا رگڑا لگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے رنگ کچا ہے کہ پکا ہے. اور ہمارا رنگ پتہ کیسا ہے؟ کسی کا رنگ ایک سگریٹ کی ڈبی بھی اتر رہا ہے، کسی کا رنگ بھی چائے کی پیالی میں بک رہا ہے، کوئی کروڑوں میں بک رہا ہے، کوئی اربوں میں. میرا خیال میری بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان میں منڈی لگی ہوئی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ منڈی لگی ہوئی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نکال کر باقی ہر بندہ بکتا ہے. ارے بکنے کی قیمت جدا جدا ہے، بکتا ہر بندہ ہے. یار نہیں بکا تو میرا حسین نہیں بکا. آپ کے قدموں میں وزارتیں، گورنریاں، دولت، مال، پانی اور نعمتیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حسین یہ اٹھا لے، صرف یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دے. میرے حسین نے سب کچھ ٹھکرا دیا ہے اور جھکے نہیں ہیں، بکے نہیں ہیں. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. حضرت صاحب میں نا ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے ذہن میں یہ اشارہ آ جائے. مشرقی پاکستان جس کا اب نام ہے بنگلہ دیش، وہاں پر 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. میں صحیح کہنا غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی تعداد تھی؟ یہ تعداد کم ہے، 1,00,000 کے قریب ہے. اچھا ہتھیار کیوں ڈالے تھے پتہ ہے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی. سپلائی لائن سے کیا مراد ہے؟ جس راستے سے فوجیوں کو کھانا، پانی، اسلحہ جاتا ہے، اگر آپ وہ لائن کاٹنے میں کامیاب ہو تو سمجھو آپ جنگ جیت گئے. کیونکہ بھوکا فوجی کتنی دیر لڑے گا، آخر ہتھیار ڈال دے گا. یہاں جب سپلائی لائن کٹ گئی، 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تیری سپلائی لائن کٹی ہے پھر بھی تو ہتھیار نہیں ڈالا، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. پھر حضرت صاحب بڑے بڑے معزز بندے غلط کام کر رہے ہیں. یار تو بڑا متقی پرہیزگار، یہ کیا کیا؟ کہنا حافظ جی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا، بچے کی بھوک نہیں دیکھی، بچے کی بیماری نہیں دیکھی. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تیرے گھر میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے اور آپد بیمار بھی ہے، پھر بھی تو یزید کے آگے نہیں جھک رہا، ثابت قدم ہے. تیری ثابت قدمی پہ کروڑوں سلام. میں ایک اور بات عرض کروں، کچھ بندے نا اس طرح کا تعارف کرواتے ہیں جی حسین ڈر گیا تھا، رو رہا تھا، بے بس تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. میں نے کہا بھائی وہ تمہارا اسلام حسین ہوگا،
ہمارا حسین ایسا وہ کتنے جگرے والا ہے، کتنے حوصلے والا ہے، کتنا دلیر ہے. میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. یہ ہماری مسجد کے باہر ایک چوک ہے. یہاں چوک میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے 3-4 ہوائی فائر کر دے. خالی ہوائی فائر. ماں باپ اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا. اور خبردار آپ کو طرح باہر نہ نکلی، گولی بج جائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں. خالی ہوائی فائر ہوئے ہیں، باپ بچے کو کمروں میں بند کر رہا ہے، خبردار باہر نہیں نکلنا، گولی چل رہی ہے. حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تو اپنے جوان علی اکبر کو تیار کر کے کہاں بھیج رہا ہے؟ یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی حسین اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لے جائے گا. یعنی 61 سال کا حسین کس طرح اپنے جوان علی اکبر کا 18 سال کا نوجوان بچہ ہو، اور بچہ بھی وہ جس کو دیکھ کر میرے آقا کی یاد تازہ ہو جائے. شبیہ مصطفیٰ ہے. اور کس طرح میرا حسین ان کو اٹھا کر لایا ہوگا. یار ہاتھ اٹھاتا ہے تو پاؤں نیچے گر رہا ہے، پاؤں سنبھالتا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے. کس طرح خیمے تک میرا حسین اس کو اٹھا کر لایا ہوگا، اور خیمے میں لا کر لاشا رکھا ہے.